السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کو کس قدر جلدی پڑھنا چاہیے، حدیث سے کیا ثابت ہے، اور عشاء کی نماز کب تک لیٹ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے ان رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبلہ متفق علیہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، کننا نصلی المغرب، ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فینصرف، پھرتا تھا، احدنا، ہم میں سے ایک، وانہ لیبصر، بے شک وہ دیکھتا تھا، مواقع نبلہ، تیر کے لگنے کی جگہ کو، متفق علیہ۔ یعنی صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے واپس لوٹتے تھے، فینصرف، مغرب کی نماز پڑھ کے جب واپس لوٹتے، فینصرف احدنا انہ، تو جب نماز سے فارغ ہوتے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے، کہ اتنی جلدی نماز پڑھ کے ہم واپس جا رہے ہوتے تھے کہ اگر تیر نیچے گرتا تو اس کا جو نشان زمین پہ لگتا وہ نظر آتا تھا، اتنی جلدی مغرب کی نماز ہم پڑھتے تھے۔ نماز مغرب میں زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے، اس کے ادا کرنے میں جلدی ہی بہتر ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرماتی ہیں، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتی ذہبت عامۃ اللیل ثم خرج فصلی فقال انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، آتما، دیر کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات لیلۃ، ایک رات، بالعشاء، عشاء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کو دیر سے پڑھا، حتیٰ ذہبت عامۃ، اتنی دیر سے، حتیٰ یہاں تک کہ ذہبت چلا گیا، عامۃ اللیل، رات کا اول حصہ جو تھا وہ گزر چکا تھا، ثم خرج، پھر نکلے، فصلی، نماز پڑھائی، فصلی، نماز پڑھی، فقال، فرمایا، انہ لوقتها، یہ اس کا وقت ہے، لولا ان اشق، اگر نہ مشکل ہوتی، علی امتی، میری امت پر، تو اس کا وقت یہی ہے، میری امت کے لیے اگر مشکل نہ ہوتی تو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کا اصل وقت یہی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں افضلیت کا ثواب صرف اسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی نماز کے ساتھ نہیں ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے لیے کبھی نمازیوں کی آمد کا انتظار بھی کر لیا کرتے تھے، اگر دیر سے جمع ہوتے تو نماز بھی تاخیر فرما لیتے، اگر نمازی جلد جمع ہو جاتے تو جلدی جماعت کرا دیتے تھے، تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا خیال رکھتے تھے، جو چیز افراد امت کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث ہوتی، اسے آسان اور سہل بناتے تھے، آسان سہل بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ امید ہے ہمیں اپنے ان مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عشاء کی نماز کو ہم کس قدر لیٹ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کی نماز ہمیں کس قدر جلدی ادا کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔